اور دوسری چیز کیا کرنی ہے ہم نے؟ اللہ کے نبی کے اس مقدمے سے بچنے کے لیے جو ہمارے خلاف ہوگا، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ایمان ہے، دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تلاوت میں دو چار چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ تلاوت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تلاوت روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ہاں، تلاوت روزانہ کی بنیاد پر۔ دیکھو نا بھائی، ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنے کام کرتے ہیں؟ روزانہ کپڑے چینج کرتے ہیں نا۔ اکثر لوگوں کو روزانہ نہانے کی عادت ہوتی ہے، کبھی ناغہ نہیں ہوتا۔ روزانہ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ روزانہ دکان میں آتے ہیں کہ نہیں؟ روزانہ کاروبار کرتے ہیں کہ نہیں؟ دفتر جاتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے معاملات ہمارے ایسے ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور 40 سال سے کر رہے ہیں، تب جا کر ہم ایکسپرٹ ہیں۔ تو قرآن کو روزانہ کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ قرآن کو روزانہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہ پڑھو آدھا سپارہ اور نہ پڑھو پورا سپارہ، ایک رکوع پڑھو لیکن روزانہ پڑھو، ایک رکوع پڑھو لیکن روزانہ پڑھو۔ یہ قرآن روزانہ پڑھنے کی چیز ہے بھائی۔ تو تلاوت کے حوالے سے ایک کام ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا کام تلاوت کے حوالے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے، ایک تو روزانہ پڑھو، دوسرا روزانہ صحیح پڑھو۔ روزانہ صحیح پڑھو۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تو انگریزی میں پڑھتے ہیں یا جناب پنجابی میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کو عربی میں پڑھنا چاہیے۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجہ میں پڑھو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم یا انگریزی میں پڑھتے ہیں یا جناب پنجابی میں پڑھتے ہیں۔ آپ حال دیکھ لیں جا کر ہمارے گھروں کے اندر خواتین جب تلاوت کرتی ہیں، اب پتہ نہیں اس تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے کہ نہیں، سب کو تو نہیں کہہ رہا، جہاں تک میں نے سنا ہے قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کو کھڑا کر کے ہم سن لیں تو آپ بھی اس سننے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں کتنی قبول ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو پہلی چیز تلاوت کے حوالے سے کہ قرآن کو روزانہ پڑھو، دوسری چیز قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھو۔ سمجھ آ رہی نا؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی کچھ صورتیں یاد رکھو، قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرو۔ آخری 30واں سپارہ ہے، اس کی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ سورۃ الملک ہے، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ سورہ یاسین آپ کو یاد ہونی چاہیے، ہے بھائی۔ سورۃ الواقعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ حامیم سجدہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ کم از کم یہ صورتیں آپ یاد کریں، اتنی صورتیں آپ یاد کر لیں کہ بھائی آپ نمازوں میں ان صورتوں کو تلاوت کر سکیں، ہے بھائی، ان کا ترجمہ آپ یاد کریں۔ تو یہ 3-4 کام۔ اور چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے تلاوت میں؟ قرآن کی تلاوت قرآن سے دیکھ کر کریں، موبائل سے دیکھ کر نہ کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت قرآن سے کریں، موبائل سے دیکھ کر نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، قرآنی نسخہ آپ کے پاس نہیں، تب آپ اس کا استعمال کریں، ورنہ موبائل سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ یہ انتہائی بے برکتی ہے بھائی۔ دیکھو قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا ادب بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، اس کو ہونٹوں سے بھی لگاتے ہیں، اس کو سر پہ بھی لگاتے ہیں، اس کو سینے پر بھی لگاتے ہیں۔ موبائل کی اتنی قدر ہوتی ہے؟ کبھی بچے کے پاس ہے، کبھی جناب بڈھی کے پاس ہے، کبھی بستر پر پڑا ہوا ہے، کبھی تکیے کے نیچے، کبھی چارپائی کے نیچے، اور اسی کو پھر اس کے اندر فیس بک بھی ہے جناب، ہے بھائی، اس کے اندر انسٹاگرام بھی ہے، اس کے اندر یوٹیوب بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ میں قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ تو بتائیں ادب کہاں گیا؟ ادب کہاں گیا؟ برکت کہاں گئی؟ اس لیے یہ ہے کہ موبائل سے قرآن نہ پڑھیں، قرآن سے پڑھیں۔ قرآن سے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، موبائل کو دیکھنا ثواب ہے۔ قرآن کو چومنا ثواب ہے، موبائل کو چومنا ثواب ہے بھائی۔ تو یہ 4 کام تلاوت کے حوالے سے کرنے ہیں۔ ٹائم پورا ہو گیا، 5 منٹ مجھے اجازت دے دیں۔ یہ 4-5 حقوق قرآن مجید کے میں آپ کو بتا دوں۔ تو پہلی چیز کیا تھی قرآن مجید کے حوالے سے بھائی؟ قرآن پر ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور قرآن کی تلاوت کرو، ایسی تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے صحابہ کرام کو قرآن دیا، انہوں نے ایسی قرآن کی تلاوت کی جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ ہاں، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی تلاوت کرو، صحابی بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تلاوت کرو، صحابی نے کہا اللہ کے نبی تو قرآن تو آپ پر اترا ہے، تلاوت تو آپ کریں، ہم تو سنیں گے۔ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ آرڈر جاری کیا، نہیں بھی تم تلاوت کرو۔ اب صحابی سمجھ گیا، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تلاوت کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ تم تلاوت کرو۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میں تلاوت کروں؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ اس سے تلاوت کراؤ میرے اپنے اس صحابی سے. ہاں پھر صحابی تلاوت کرنا شروع ہوا. ادھر سے صحابی تلاوت کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے ہیں, اللہ کا نبی بھی سن رہا ہے, خود اللہ بھی سن رہے ہیں. ہاں اس لیے تو اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت, ہم نے ان کو کتاب دی تو انہوں نے تلاوت کرنے کا حق ادا کیا. تو ایسی تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. دو چیزیں ہو گئی,